اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد عزت و احترام کے لائق جملہ سامعین ناظرین، بلا تمہید آپ سب احباب اس بات سے واقف ہیں کہ رمضان شریف کی آمد ہے، وہ بابرکت مہینہ کہ جس کے آنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں آسمانوں میں رمضان کے استقبال کا خصوصی اہتمام فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، حبت ریح من تحت العرش فنصفت ورق الجنہ، اللہ تعالیٰ ایک ہوا کو چلاتا ہے اور وہ ہوا جو ہے جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے، یعنی ہوا بھی سپیشل ہے اور چلتی بھی خاص جگہ پہ ہے، اور جب چلتی ہے اور جنت کے پھل جو ہے وہ بھی لہراتے ہیں اور اس کے پتے بھی لہراتے ہیں، تو اس سے ایک بڑی خاص آواز پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ آواز پیدا ہوتی ہے نا تو اس آواز کو سننے کے بعد حدیث مبارکہ کہ تجیء الحور العین، کہ جو جنت کی حوریں ہیں وہ جمع ہوتی ہیں، یقولنا، اور وہ کہتی ہیں یا رب اجعل الناس عبادک ازواجا تقربهم اعیننا وتقر اعینہم بنا، وہ جنت کی حوریں جو ہیں اس آواز کے سننے کے بعد اللہ کے حضور دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ اس مہینے میں جو تیرا بندہ عبادت میں مصروف رہے، ہم اپنے آپ کو اس عبادت کرنے والے کے لیے پیش کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس کے حوالے کر دے، ہمیں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور اسے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یعنی یہ جب رمضان کی ابتدا ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جو موضوع میں نے پچھلے جمعے میں شروع کیا تھا کہ رمضان سے پہلے ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہوگا، یعنی یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان آتا ہے اور آ کے چلا جاتا ہے، بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو رمضان کے ہونے کے باوجود گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، یا رمضان کے گزرنے کے بعد بھی وہ گناہوں سے باز نہیں آتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کے آنے سے پہلے ہم اس کی تیاری نہیں کرتے، اور اس کی تیاری کیا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر دیا جائے۔ جب یہ نفس اللہ رسول کے حکم کے تابع ہوتا ہے، اللہ پھر روح کو قوت عطا کرتا ہے، روح کو طاقت دیتا ہے، اور جب روح میں طاقت آتی ہے، اس میں کیپیسٹی پیدا ہوتی ہے، اس میں یہ پاور آتی ہے، تو رمضان میں آنے والے اس نورانی اور روحانی کنیکشن کو وہ روح جو ہے اپنے اندر جذب کرتی چلی جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک سادی سی میں مثال دوں، بھائی ہمارے پاس 1 کلو دودھ ہے اور ہمارے پاس جو برتن ہے، اس برتن میں گنجائش ہی یہ ہے کہ اس میں 1 چٹاکی دودھ کی آ سکتی ہے، یا ہمارے پاس برتن ایسا ہے کہ اس میں 1 پاؤ دودھ کا آ سکتا ہے، جبکہ ہمارے پاس ہے کلو دودھ کا، لیکن اس کلو دودھ کے مطابق برتن نہیں ہے، تو لازمی بات ہے اگر وہ دھکے سے اس میں ڈالیں گے تو جتنا اس برتن میں رہنا ہوگا وہ رہ لے گا، باقی باہر چھلک پڑے گا، بہ جائے گا۔ تو ہماری روح میں اس برتن کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، اور ہم وہ برتن بنا ہی نہیں پاتے کہ جس کے بعد اللہ کی رحمتیں اور برکتیں وہاں پر اپنا بسیرا کریں، وہاں پر ٹھہرے اور وہاں پہ جگہ بنائے۔ ہم نے نفس کو اپنے تابع کر کے اس روح اور دل کے برتن کو، روح اور دل کی جگہ کو اس قابل بنانا ہے کہ رحمت کا نور برسے تو بھی ہماری روح اور دل کا برتن جو ہے آگے تیار پڑا ہو۔ اگر وہ مغفرت کا عشرہ گزرے
تو بھی ہمارے دل اور روح کا برتن تیار پڑا ہو، اگر وہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ آئے تو بھی وہ برتن ہمارا تیار پڑا ہو کہ رحمت کا عشرہ گزرے بعد میں اللہ کی رحمت کا نور جو ہے وہ ہمارے دل کا حصہ بن جائے، مغفرت کا عشرہ گزرے بعد میں اللہ کی مغفرت کا نور جو ہے وہ ہمارے دل کے برتن کا حصہ بن جائے۔ اور جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس روح کو، اس دل کو یہ مقام عطا کرتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے سامنے پردے میں ہوتی ہیں اللہ پھر پردے ہٹا دیتا ہے، اور اس روح اور دل کا مالک وہ بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے اور خبریں آسمانوں کی دے رہا ہوتا ہے، خبریں آسمانوں کی دے رہا ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم میں وہ کیپیسٹی پیدا کرنی چاہیے۔ میں ایک اور سادہ طریقے سے مثال دیتا ہوں۔ خواجہ باقی باللہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت خواجہ باقی باللہ، یہ وہ اللہ کے ولی تھے کہ جنہوں نے اپنا جنازہ خود پڑھایا تھا، اپنا جنازہ خود پڑھایا۔ دہلی میں ان کا مزار ہے۔ ان کا ایک خلیفہ تھا نان بھائی، اور خواجہ صاحب کے مہمانوں کی مہمان نوازی اس طرح کرتا کہ اس مشکل دور میں کہ جب لکڑیاں بھی جمع کرنی ہے، ان کو جلانا بھی ہے، کھانا بھی بنانا ہے، اور یہ سارے پاپڑ بیل کے پھر مہمان نوازی کرنی ہے۔ آج کل کا سسٹم نہیں تھا کہ بھئی چولہے کا کان مروڑو، آگ جل جائے، جو چیز پکانی ہے رکھو اور 5-10 منٹ میں تیار ہو پیش کر دو، یہ زمانہ نہیں تھا۔ وہ زمانہ تھا کہ جب لکڑیاں بھی جمع کرنی ہے، آگ بھی جلانی ہے، پھر جا کے کوئی چیز پکانی۔ خواجہ باقی باللہ کے مہمان رات کے آخری پہر میں آ گئے۔ اب یہ جو نان بھائی تھے یہ رات کے آخری پہر میں اٹھے، لکڑیاں ختم ہوئی تو اپنے جسم کے کپڑے اتار کے آگ میں ڈال دیے، کپڑے اتار کے آگ میں ڈال دیے کہ خواجہ صاحب کے مہمان وہ بھوکے نہ سوئیں، خواجہ صاحب کے سامنے میری شکایت نہ ہو جائے۔ جب اپنے کپڑے بھی جلا دیے، کھانا پھر بھی تیار نہ ہوا، تو اس نان بھائی نے اپنی ایک ٹانگ کو آگ لگا دی، ایک ٹانگ کو آگ لگا دی، اور اس ٹانگ پہ کھانا پکایا۔ اور جب صبح کا ٹائم ہوا نا تو یہ سارا معاملہ خواجہ صاحب کے سامنے پیش کیا گیا کہ حضرت آپ کے مہمان آئے تھے، میرا دل چین میں نہیں تھا کہ یہ بغیر کھائے پیے سو جائیں، لیکن آپ کے بھی تھے، رب کے بھی مہمان تھے، ان کی مہمان نوازی کے لیے میں نے یہ سارا کام کیا۔ جب خواجہ صاحب نے یہ محبت دیکھی اور یہ عقیدت دیکھی اور یہ احساس دیکھا تو خواجہ صاحب نے کہا کہ بیٹا بڑے عرصے سے رہ رہے ہو، پر پہلے مجھے جوش نہیں آیا، لیکن جو کام تو نے رات کیا ہے اب میں جوش میں ہوں، بتا اس وقت میری تاریں میرے رب رسول سے جڑی ہے، اس خوشی میں تو جو چاہتا ہے میں خواجہ باقی باللہ تجھے وہ دینے کے لیے تیار۔ بتاؤ کیا مانگتے ہو، بتاؤ۔ اب جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ اب ہے، غور سے سنیے گا۔ اب یہ نان بھائی تھا، روٹیاں بناتا تھا، سادہ آدمی تھا، تیاری نہیں تھی۔ اس نے بغیر تیاری کے کہہ دیا کہ خواجہ صاحب میں اور کچھ نہیں مانگتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی طرح بنا دو۔ کیا کہا؟ اپنی طرح بنا دو۔ یہ سادہ تھا، یہ سوال تو کر بیٹھا، لیکن اس سوال کے پیچھے آگے کے معاملات سے آگاہ نہیں تھا۔ کہہ دیا کہ مجھے اپنے جیسا بنا دو۔ اب کہہ کس کو رہا ہے؟ خواجہ باقی باللہ کو۔ اب خواجہ باقی باللہ نے چونکہ خود آفر کی کہ بولو کیا مانگتے ہو، اور مانگنے والے نے وہ مانگا کہ جو اس کی طاقت سے زیادہ تھا، کہہ بیٹھا کہ مجھے اپنی طرح بنا دو۔ تو خواجہ صاحب نے توجہ فرمائی، توجہ، یہ توجہ بھی بڑا خاص لفظ ہے، اور توجہ بھی وہ کہ جو توجہ اتحادی ہوتی ہے کہ ظاہر پہ بھی کر دے اور اندر پہ بھی کر دے۔ توجہ اس کی 7 قسمیں ہوتی ہیں۔ مثلا قرآن میں اگر آپ جائیں، تھوڑا بات مزید ایکسپلین کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے یا اللہ اپنا آپ دکھا دے، اللہ نے طور سینا پہ بلایا اور اللہ نے وہاں پہ توجہ فرمائی۔ کیا توجہ فرمائی؟
اور اللہ نے اپنے حسن کی تجلی دکھا دی، اپنے حسن کی تجلی دکھا دی۔ یہ طور سینا تھا اور دیکھنے والے موسیٰ تھے، اور معراج کی رات طور سینا نہیں تھا بلکہ محمد کا سینہ تھا۔ معراج کی رات ایک توجہ معراج کی رات بھی تھی، ایک توجہ معراج کی رات میں تھی، وہ طور سینا پر نہ تھی بلکہ محمد مصطفیٰ کے سینے پر تھی۔ اور معراج کی رات دیکھنے والا، توجہ لینے والا موسیٰ نہیں تھا بلکہ نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ تھا۔ یہ توجہ تھی۔ اور پھر وہ توجہ جو رب نے سینہ مصطفیٰ پہ کی، وہ توجہ پھر مصطفیٰ نے صدیق اکبر کے سینے پہ کی، کہ جب ہجرت کر کے قافلہ مدینے پہنچا تو غار ثور کی وہ 3 دن اور 3 راتیں، کہ جب صدیق کا کام یہ تھا حضور کو دیکھنا، حضور کی توجہ صدیق کی طرف اور صدیق کی آنکھیں مصطفیٰ کی طرف، وہ 3 دن 3 راتیں توجہ ہوتی رہی۔ اور وہ توجہ ایسی ہوئی کہ جب یہ قافلہ مدینے پہنچا تو پہچان کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ محمد کون ہے اور ان کا غلام صدیق اکبر کون ہے، یعنی صدیق اکبر کا۔ اور اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس کو ماس خطیبانہ جملہ نہ کہے۔ حضور نے فرمایا ما سبب اللہ فی صدری سببتہ فی صدر ابی بکر، کہ جو رب نے میرے سینے میں ڈالا ہے میں محمد وہ صدیق کے سینے میں ڈال رہا ہوں۔ وہ کیا تھا؟ توجہ تھی۔ اور پھر جب صدیق اکبر نے دیکھا کہ لوگوں کے لیے مشکل ہو رہی ہے، لوگ مجھے نبی سمجھ رہے ہیں، آپ کھڑے ہوئے اور چادر سے حضور کو ہوا دینے لگے تاکہ لوگوں کو پتا چلے میں تو غلام ہوں، آقا یہ ہے، پتا چلے میں غلام ہوں آقا۔ یہ توجہ ہوتی ہے۔ اور اس کی 7 قسمیں ہوتی ہیں، یہ بات اور طرف چلی جائے گی، 7 قسمیں ہوتی ہیں۔ جس طرح جنت کی 7 قسمیں ہیں نا، 7 جنتیں ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، اسی طرح توجہ کی بھی 7 قسمیں ہیں۔ ہر توجہ ایک جنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بڑا گہرا ٹاپک ہے۔ اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ خواجہ باقی باللہ نے توجہ فرمائی اپنے اس خادم پر، نان بھائی پر توجہ فرمائی، اور جب توجہ کی تو پل جھپکنے کی دیر میں وہ جو نان بھائی تھا وہ باہر سے بھی خواجہ باقی باللہ کی طرح ہو گیا اور اندر سے بھی خواجہ باقی باللہ کی طرح ہو گیا۔ لوگوں کے لیے پہچاننا مشکل ہو گیا کہ نان بھائی کون ہے اور خواجہ باقی باللہ کون ہے۔ خواجہ اب یہ توجہ ہو گئی، اس نے سوال کر دیا۔ اب ہوا کیا کہ جس خواجہ باقی باللہ نے توجہ کی وہ ہوش میں رہے، وہ ہوش میں رہے، اور جس نان بھائی پر کی گئی وہ بے ہوش ہو گئے، وہ بے ہوش ہو گئے، اور 3 دن بے ہوش ہونے کے بعد پھر فوت ہو گئے، اب یہ کیوں ایسا ہوا کہ نان بھائی نے سوال تو کر لیا، وہ اندر جذب کرنے کی، اس پاور کو لینے کی، اس پاور کو دل میں سمانے کی کیپیسٹی نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، وہ نفس اس قابل نہیں تھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کے اس فیض کو اپنے اندر جذب کر لیتا۔ تو جو بندہ نفس کو تابع کر لیتا ہے اللہ اس کی روح اور دل میں یہ طاقت پیدا کر دیتا ہے، وہ توجہ رب کی رحمت کی ہو، وہ توجہ رب کی مغفرت کی ہو، وہ توجہ رب کی عطا کی ہو، وہ پھر نور اس کے دل اور دماغ کا حصہ بنتا چلا جاتا، دماغ کا حصہ بنتا جاتا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا تھا نا کہ ہک لا مکان مکان ہے ساڈا، ہک لا مکان مکان ہے ساڈا، وہ عالم ارواح کی بات کرتے، ہک لا مکان مکان ہے ساڈا تے ایک آن بتاں وچ پھاسے، یعنی ادھر دنیا کی بات کرتے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم لا مقام میں تھے اور یہاں بتوں میں آ کے گھر گئے، کہیں پہ نفرت کا بت ہے، کہیں پہ دشمنی کا بت ہے، کہیں پہ بغض، حسد، اناد اور دلی بیماریوں کے بت ہیں۔ اکے لا مکان مکان ہے ساڈا، اکے آن بتاں وچ پھاسے،
نفس پلید پلید چا کیتا اساں اصل پلید نہ ہاسے. ہر انسان کی اصل وہ پلیتی پہ نہیں ہے. انسان کی ابتدا اس پاکیزگی پر ہے جس پاکیزگی سے وہ زمین پہ آیا ہے. زمین پہ آیا ہے. پچھلے جمعے میں نے حضرت مالک بن دینار کی بات کی تھی اور ایک بچے کی بات کی تھی. حضرت مالک بن دینار جب اس بچے کے پاس آئے نا تو اس بچے نے کہا مالک بن دینار خیریت ہے کیوں واپس آ گئے؟ تو حضرت مالک بن دینار نے پوچھا بیٹا آپ کو میرا نام کس نے بتایا ہے؟ میرا نام کس نے بتایا؟ تو وہ بچہ حضرت مالک بن دینار کو کہتا ہے کہ جب آپ کی روح اور میری روح عالم ارواح میں تھی، جب آپ کی روح اور میری روح عالم ارواح میں تھی اور رب نے جب یہ پوچھا الستو بربکم کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو جب آپ کی روح نے یہ کہا کہ ہاں باری تعالیٰ تو ہمارا رب ہے، وہ بچہ مالک بن دینار کو کہتا ہے کہ آپ کی روح کے ساتھ میری روح کھڑی تھی، میں تب سے جانتا ہوں کہ مالک بن دینار کون ہے، تب سے جانتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے دھوکے میں پھنس گئے. اور یاد رکھنا یہ عکس ہے، حقیقت نہیں ہے. حقیقت مرنے کے بعد ہے، مرنے کے بعد ہے. اور وہ اس کے لیے ہے کہ جو اس کے لیے جتنا تیار ہو کے جائے گا، جتنا تیار ہو کے جائے گا. اس لیے رمضان المبارک کو مال کے اکٹھا کرنے کا ذریعہ سمجھ کے نہیں گزارنا، بلکہ رمضان کو اعمال کا مہینہ سمجھ کے گزارنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بھئی چیزیں سارا سال سٹاک کرتے جاؤ، رمضان میں مہنگی ہوگی اور رمضان میں جو ہے ان کو ہم نے مارکیٹ میں لانا ہے. تو بھائی یہ 11 مہینے بڑے ہیں تجارت کے لیے، 11 مہینے بڑے ہیں پروفٹ کے لیے. یہ ایک مہینہ مال کے پروفٹ کے لیے نہیں بلکہ یہ مہینہ اعمال کی بڑھوتری کے لیے گزارو اور اللہ کے ساتھ ایسی لو لگا کے گزارو. ہر گزرنے والا روزہ اپنا سورج بعد میں غروب کرے اور روزے دار کو اپنی رحمتوں سے پہلے جو ہے وہ نوازتا چلا. ٹھیک ہے. ہم لوگ اندر کے بتوں میں پھنس کے رہ گئے. لاگت بازیاں ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، حسد اور بغض ہیں، حسد اور بغض ہے. یہ لاگت بازی روزوں میں ختم کر کے لگاؤ کی طرف آؤ. لاگت کی طرف نہیں، لگاؤ کی طرف آؤ. جب لگاؤ کی طرف آؤ گے تو پھر کسی محبت اور کسی فیض کو پانے والے بنو، فیض کو پانے والے بنو. اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی آمد ہوتی ہے نا، اللہ تعالی جنت کو خوشبو کی دھونی دلواتا ہے. خوشبو کی، جیسے مرنے والے کو غسل دینے سے پہلے اس کے تخت کو ہم خوشبو کی دھونی دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ رمضان کی آمد سے پہلے جنت کو جو ہے خوشبو کی دھونی دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے جو میرے پاک نبی نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. آقا نے فرمایا کہ جو رمضان کو رمضان کر کے گزارے اور رمضان میں اپنا محاسبہ کر کے رمضان کو ویلکم کرے اور اپنے محاسبے کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، رات کا قیام کرے، آقا نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا. تو اس لیے ہم نے ابھی سے تیاری کرنی ہے، ابھی سے تیاری کرنی ہے کہ نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. کہ شیطان تو قید میں چلا جائے گا، وہ پابند سلاسل ہو جائے گا. اگر اس کے باوجود بھی کوئی گناہ ہمارے وجود سے سرزد ہوتا ہے تو وہ ہمارے اپنے نفس کی شامت ہوگی، اپنے نفس کا دھوکہ ہوگا، اپنے نفس کا جو ہے وہ دی ہوئی دشمنی ہوگی. خواجہ شفیق بلخی فرماتے ہیں نا کہ ایک شیطان کتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں
اگر 70 شیطان بھی انسان کے ساتھ دشمنی کریں تو وہ اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی نفس کی دشمنی مومن کے لیے خطرناک ہے. یعنی نفس، اس لیے یہ ایک ایتھنٹک بات ہے اور دلائل کے ساتھ بات ثابت ہے کہ شیطان کا معاملہ بعد میں آتا ہے، پہلے ہم اپنے نفس کے دھوکے کا شکار ہوتے ہیں. نفس جو ہے وہ ہمیں جس گناہ کی طرف للچاتا ہے، جس گناہ کا ہمیں لالچ دیتا ہے، جس گناہ کی طرف ہمیں وہ موٹیویٹ کرتا ہے، ہمارے اندر حرکت پیدا کرتا ہے، یہ انسان اپنے دل اور دماغ سے پھر فیصلہ کرے کہ یہ نفس کی چال کہیں میرے ایمان کی بربادی کا نہ باعث بن جائے. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اسی چیز پہ اپنی محنت کرتے ہیں. یہ جو آستانے ہوتے ہیں، خانقاہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو اللہ کے اولیاء کی درگاہیں ہوتی ہیں، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ بندہ مومن کے نفس کو ایسا بنا دیا جائے کہ اس کے لیے خوشی غمی ایک ہو جائے، اس کے نفس کی ایسی تربیت کر دی جائے کہ وہ نقصان میں رہے تب بھی رب سے رشتہ نہ توڑے، وہ فائدے میں رہے تب بھی رب سے رشتہ نہ توڑے. ہم جو لوگ ہیں نا، ہم تو اس وادی کے مسافر ہی نہیں ہیں، سیدھی سی بات، ٹھیک ہے. ہم تو اس وادی کے تاجر ہی بن جانا یہ بڑی بات ہے. ہم تو ابھی اس وادی میں آئی نہیں، ہمارا معاملہ اب تک رسمی ہے. یہ پوچھو علامہ اقبال سے کہ دین ہے کیا، یہ پوچھو حضرت مجدد الافسانی سے کہ دین ہے کیا، ٹھیک ہے. ہم نے تو دین کو اپنی خواہشات کا نام دے دیا ہے نا، کہ جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں سمجھ رہا ہوں، اس کو دین بنا کے پیش کر دوں. نہیں، یہ پوچھو ان سے کہ جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، ٹھیک ہے. خود اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی اس دین کے لیے قربانی دینے والا نہیں ہے جس دین کو آج ہم نے مذاق بنا کے رکھ دیا، ٹھیک ہے. کون سی تکلیف ہے جو میرے محبوب کو اس دین کے بدلے میں نہیں دی گئی؟ اہل مکہ نے کیا نہیں کیا، اہل طائف نے کیا نہیں کیا. یہی مکہ کی سرزمین ہے، میرے نبی قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور جواباً حضور کو زخمی کیا جاتا ہے. مکہ کی عورت کھڑے ہو کے آواز دیتی ہے، زینب آؤ اپنے بابا کی خبر لو، آؤ اپنے بابا کی خبر لو. آپ کے بابا کو کافروں نے زخمی کر دیا. سیدہ زینب حضور کے پاس آتی ہیں، سینے مصطفیٰ پہ لیٹتی ہیں، عرض کرتی ہیں بابا ہم جو آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، آپ ان کو نہ سنایا کرو، ہمیں سنایا کرو. آقا نے فرمایا بیٹا کروں کیا، حکم ایسے ہے کہ محبوب سناتے بھی جاؤ، سختیاں بھی برداشت کرتے چلو. حکم یہ ہے. یہ پوچھو ان سے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. ٹھیک ہے نا. یہ دین جو ہے وہ کوئی پھولوں کی سیج پہ چل کے نہیں آیا، یہ کانٹوں والے راستے سے آیا ہے. تو اس لیے اس کا مذاق نہیں بلکہ اس کو فالو کرو. اور یہ ان اللہ والوں کو اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے ان سختیوں کے باوجود ہم تک جو ہے یہ دین اسلام کا جو ہے وہ کلمہ پہنچایا، اور آج ہم دنیا میں ایک پہچان رکھتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے. لیکن اگر کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم نفس کے پجاری بن کے رہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم جو ہے اللہ رسول کی نافرمانی کی طرح متوجہ رہیں، رمضان جیسا بابرکت مہینہ آئے اور ہم غفلت سے باہر نہ آئیں، غفلت سے باہر نہ آئیں، تو پھر اس میں شیطان کا معاملہ بعد میں ہے، پہلے ہمارا اپنا معاملہ ہے. تو نفس کو اس تربیت میں لانا ہے کہ خوشی ہو، غمی ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، جس مرضی حال میں بندہ مومن ہو، وہ نہ رب سے رشتہ توڑے نہ مصطفیٰ سے رشتہ توڑے. ٹھیک ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام 18 سال شدید بیماری میں رہے، آزمائش تھی، امتحان تھا. 18 سال یہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور ساری ساری رات تڑپتے گزر جاتی، یعنی جسم زخموں سے چور تھا. اور جب یہ زخم بڑھتے بڑھتے آپ کی زبان پہ آئے تو تب آپ نے دعا کی، یا اللہ میری زبان کو سلامت رکھ، یہ تیرا ذکر کرتی رہے، یہ تیرا ذکر کرتی رہے. اللہ نے آزمائش ختم کی. 18 سال بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو غسل کا حکم دیا گیا. اللہ نے پھر سے جوان کر دیا، بیماریاں ختم ہو گئی، دکھ ختم ہو گئے، جوان ہو گئے.
मालो मता आ गया। जब आप फिर सेहत की तरफ पलटे तो आपसे पूछा गया, याकूब बताओ अल्लाह ने तुम्हारा बड़ा इम्तिहान लिया है। अयूब बताओ वो बीमारी वाला टाइम अच्छा था या ये वाला टाइम अच्छा है। ये देखें जिनके नफ्स तरबियत के दर्जे पे होते हैं उनका फिर नफे नुकसान से लेना देना नहीं होता। आपने फरमाया सच पूछते हो, वो जो 18 साल बीमारी के गुजरे वो सेहत वाले अरसे से अच्छे हैं। पूछा गया क्यों? फरमाया इसलिए कि जब जख्मों में दर्द होता था और मैं तड़पता था, मेरा रब हर तड़प पे पूछता था, अयूब बता तेरा क्या हाल है, अयूब बता तेरा क्या हाल है। मैं जब से ठीक हुआ हूं मेरे यार ने पूछना ही छोड़ दिया, पूछना ही छोड़ दिया। वो जब बीमार था हर तड़प पे पूछता था। वो जो प्यारा सा मैं कलाम सुना करता था, वो जो मोहब्बत भरा जुमला सुना करता था, वो मोहब्बत भरा जुमला अब सुनने को नहीं आता। कश्फुल महजूम में हजरत दाता अली हजवेरी ने मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक मजजूब की बात दर्ज फरमाई, और भी औलिया ने लिखा लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक उनकी बात। आप फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, 70 साल से इबादत कर रहा है, 70 साल से। अल्लाह ने वक्त के नबी को भेजा कि जाओ इसको बताओ कि तेरी 70 साल की इबादत मैंने रद्द कर दी, रिजेक्ट कर दी, तेरे मुंह पे मार दी गई, फिर लवाल से शुरू हो जाओ, तुम्हारी 70 साल की इबादत ज़ाय हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम उस गार पे पहुंचे, जाके बताया कि तुम यहां 70 साल से हो, इबादत में मसरूफ हो। अर्ज करता है जी हूं तो 70 साल से, नहीं मालूम इबादत है या नहीं है, पर पड़ा 70 साल से अपने रब की चौखट पे हूं, 70 साल से पड़ा रब की चौखट पे हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे रब की तरफ से भेजा गया। वो मजजूब उठे, खुशी की लहर दौड़ी कि अल्लाह का नबी रब का हुक्म लेके मेरी तरफ आया। जब वो खड़े हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया रब की तरफ से तेरे लिए ऐलान अच्छा नहीं है, रब ने तेरी 70 साल की इबादत को रिजेक्ट कर दिया, रब की तरफ से आर्डर है कि फिर से इबादत शुरू करो। जब मूसा ने यह बात की वो खुशी से झूमने लगा। आपने पूछा ये रोने का मकाम था और तुम झूम रहे हो, ये तो मातम करने का मकाम था, तुम रक्स करने लग गए हो। वो 70 साल से इबादत में मसरूफ अल्लाह का बरगुजीदा बंदा अर्ज करता है, आए अल्लाह के नबी कबूल हो या ना हो ये उसकी मर्जी है, वो इसके बदले में नवाजे या ना नवाजे ये इसका मामला है। मैं खुश इसलिए हो रहा हूं कि 70 साल के बाद सही मेरे रब ने मुझे याद तो किया है ना, मेरे रब ने मुझे याद तो किया है। चाहे फर्मा बरदारों के लिस्ट में लिख दे या ना फरमानों के लिस्ट में लिख दे, यार ने याद तो किया है। तो इसलिए जब नफ्स तरबियत पे होता है, जब नफ्स इस तरबियत के प्रोसीजर से गुजरता है, तो फिर बंदा मोमिन को यह मकाम मिलता है कि वो इन छोटे मोटे मामलात में जो उलझने हमने अपने लिए पहाड़ बनाई हुई हैं, वो फिर पहाड़ नहीं रहती, पहाड़ नहीं रहती, वो उलझने नहीं रहती, वो मुश्किलात नहीं रहती। और नफ्स के एतबार से तरबियत याफ्ता बंदा अपना हर कदम जब उठाता है, या वो कदम उसे रब के करीब करता है या मुस्तफा के करीब करता है। तो इसलिए ये मुख्तसर सी जिंदगी है। इस जिंदगी में आने वाला रमजान अगर फिर नसीब हो रहा है तो इसमें अपने नफ्स की तरबियत की तरफ तवज्जो देनी है, अपने अंदर के बर्तन को इस काबिल करना है कि रहमत वाला अशरा आए तो हमारे बर्तन में रहमत लेने की जगह मौजूद हो। ठीक है, ये आप देखते हैं ना कि माशाल्लाह रमजान में कई दोस्त ऐसे होते हैं कि 5 वक्त के नमाजी बनते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, और जो ही ईद का चांद नजर आता है तो ऐसे बेलगाम हो जाते हैं कि जैसे वो कभी मस्जिद में आई नहीं, जैसे उन्होंने कभी दीन की तरफ रुख ही नहीं किया। ठीक है, और फिर वो नफ्स जो है वो चढ़ चढ़ के उन पे सवार होता है, और शैतान चढ़ चढ़ के उन पे सवार होता है, और फिर वो अपनी तबीयत ऐसी बना देते हैं कि जो रहमत और बरकत उनके अंदर आई थी वो भी खत्म होकर रह जाती। ऐसा नहीं करना। ये दुनिया चंद रोजा है,
نہیں معلوم پھر زندگی میں یہ رمضان ملے یا نہ ملے، تو یہ غفلت نہیں کرنی۔ آؤ آخر دے اتے میاں صاحب علیہ الرحمہ دی زبان دے نال میں عرض کر دے آؤں کہ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دینے کہ اے دنیا اے چکی یارو تے اسیاں اس دے دانے واری واری اے سب نے پسنا اتھے کیرا جے کیرانے اے دنیا یارو چار دہاڑے تے کیے تھو لے جانا یار بنا لے رب تے رسول اللہ نو جے تو جنت جا۔ وہ اس مہینے میں اپنی یاریوں اور محبتوں کا رخ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کرنا ہے، دین کی طرف کرنا ہے، اور جو اس ماہ مبارک کی آمد سے قبل اپنے آپ کو نفس کے شکنجے سے نکال لے، نفس کی تابعداری سے نکال لے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں اپنے آپ کو سر سجود کر لے، تو یقیناً یہ میرا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رب نے رمضان میں کون کون سی برکتیں رکھی ہیں اور کون کون سی اللہ نے رحمتیں چھپا کے رکھی ہیں، تو میری امت کے لوگ خواہش کریں کہ یا اللہ سارا سال رمضان کا بنا دے۔ تو اس لیے اس مہینے کو تجارت کی غرض سے نہیں، پروفٹ کی غرض سے نہیں، بلکہ اعمال میں اضافے کی غرض سے، اس میں ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہر چیز کے دنیا میں رہتے ہیں، مختلف موقع ہوتے ہیں، ہر چیز کے ریٹ اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس مہینے میں نیکیوں کے ریٹ بڑھتے ہیں۔ کتنے بڑھتے ہیں کہ ایک فرض کا ریٹ اللہ 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ ایک فرض پڑھتا ہے اس کو ریٹ کیا ملتا ہے؟ 70 فرضوں کے برابر۔ نفل پڑھتا ہے، نفل، اللہ نفلوں کا ریٹ فرضوں کے برابر بنا دیتا ہے۔ رمضان شریف میں کوئی عمرہ کرتا ہے، اللہ رمضان کے عمرے کو حج کے برابر ریٹ عطا کر دیتا ہے۔ یعنی آپ اس میں جو نیکی کرتے ہیں اللہ اس کا ریٹ جو ہے وہ 1,00,000 گنا بڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت نہیں ہوگا کہ جس کی زندگی میں یہ پھر سے پلٹ کے رمضان کا مہینہ آئے اور اس کی رحمت اور برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دے۔ اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ